خدا کے کلام مقدس کے لیے دعا کریں. اس دعا میں پاسٹر طارق مال آئیں گے اور خدا کے خادم کے لیے اور کلام مقدس کے لیے دعا کریں. خداوند آج صبح ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں عبادت کے گزرے حصہ کے لیے جس میں خداوند تو نے اپنے لوگوں کو اپنے روح خود سے معمور کیا، اس کی قوت سے، اس کی طاقت سے، اس کے زور سے بھر دیا، اور انہوں نے خداوند ایسی پرستش کی ہے جو تجھے پسند ہے، اور یقیناً تو اس پرستش کے وسیلہ سے ہمارے درمیان تخت نشین ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور خداوند آج صبح ہم دعا کرتے ہیں کہ تیرے پاک روح کا حل دلوں کی بنجر زمینوں کو زرخیز بنائے. جب تیرے کلام کا بیج آج صبح تیرے لوگوں کی زندگیوں میں بویا جائے وہ کثرت سے پھل. خداوند تو اپنے بندہ کو چھو، تیرا روح القدس اس کی کمزوری میں زور دے تاکہ ابلیس کا کوئی بھی دیکھا دیکھا گندا منصوبہ جو اس کی خدمت کے خلاف ہے وہ کارگر ثابت ہے، بلکہ قادر مطلق خدا تیرا کلام تیرے بندہ کے منہ میں زور آور ہو جو زندگیوں کے لیے برکت کا، شادمانی کا، خوشی کا، زور کا، تبدیلی کا وسیلہ ہے. خدا آج صبح تیرا کلام تیرے لوگوں کو دیا کہ تیرے لوگ تیرے پیچھے چلے اور تیرے کلام کے زیر سائے اپنی زندگیوں کو بسر کریں اور تیرے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں. یسوع مسیح کے نام سے آمین. اس سے پہلے کہ ہم نیچے بیٹھیں بہنوں سے درخواست ہے تھوڑا آگے ہو جائیں. برائے مہربانی اٹھ کر تشریف رکھیے. آج صبح ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر گلشیر جن کا تعلق لاہور سے ہے وہ موجود ہیں. یہ ہمارے پاس پہلے بھی آ چکے ہیں اور خداوند کے پاک کلام کو ہمارے ساتھ بانٹ چکے ہیں اور یقیناً ہم نے خداوند کے بندہ کی خدمت کے وسیلہ سے اپنی زندگیوں میں خداوند کی برکت کو حاصل کیا. آج صبح ایک بار پھر خداوند نے ممکن کیا کہ وہ ہمارے درمیان اس کی گہری عمیق و برکت باتوں کو بانٹیں. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. ہم بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے آپ سب کی بھرپور تالیوں میں جو ہے ہم کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ساتھ میں اور خداوند کی زندہ آواز کو ہمارے ساتھ بانٹیں. تالیاں زور سے یسوع نام میں سب کو سلام. میں خداوند کا ہے شکر گزار ہوں کہ جس نے پھر موقع دیا کہ آپ کے درمیان خدا کی زندہ آواز کو لے کر آ سکوں. ساتھ ہی شکر گزار ہوں آپ کے پاسبان کا، آپ کی ٹیم کا جس نے پھر سے موقع دیا کہ آج خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی کے اندر لا سکوں. میں دفتر میں تھا تو چھٹیاں ہو رہی تھیں تو ہم 2-3 لوگ بیٹھے تھے، کرسچن تھے ہم. تو ہمارے آفیسر نے ایک سے پوچھا، اس نیا شخص آیا تھا ہمارے پاس، اس نے کہا آپ عیسائی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں عیسائی ہوں. تو اس نے کہا گلشیر صاحب بھی عیسائی ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسیحی ہوں. آپ نے کتنے لوگ عیسائی یہاں بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ مسیحی ہیں؟ ہاللیلویا. مسیحی کون ہوتا ہے؟ جو یسوع کا مسیح تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ یار یہ بات کو سمجھ نہیں آئی. یہ کہہ رہا ہے میں عیسائی ہوں، تو کہہ رہا ہے میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسیح ہوں. یہ عیسائی اور مسیح 2 مختلف لوگ ہیں. میں نے کہا ہاں 2 مختلف لوگ ہوتے ہیں. کہتا یار میں نے نہیں کبھی یہ چیز سنی. میں نے کہا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں نے کہا عیسائی تو میں 30 سال سے تھا، لیکن جب میں نے مسیح کو جانا تب میں مسیح ہو گیا.
تب میں مسیحی ہو گیا۔ جو شخص مسیح کو نہیں جانتا، مسیح کو نہیں پہچانتا ہے، وہ بے شک عیسائی ہے۔ اور جو مسیح کو پہچان لیتا ہے، جو مسیح کو جان لیتا ہے، وہی مسیح کے نام سے مسیح ہوتا ہے۔ مسیح کو جاننا جو ہے یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے مسیح کے نام کا گواہ ہونا۔ مسیح کو تو بے شمار قومیں جانتی ہیں، ہندو بھی جانتے ہیں، سکھ بھی جانتے ہیں، پارسی بھی جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے والی قوم بھی جانتی ہے۔ اگر آپ جانتے ہیں تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ مسیح کو جاننا اور بات ہے، مسیح میں ہو کر اس کا گواہ بن جانا اور بات ہے۔ میرے یاد رکھیے، اسی شخص نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا یار میں مسیح تو نہیں ہوں، لیکن آج کل بہت سے ٹیلی ویژنز آپ کے بھی چلتے ہیں، اور میں عموماً دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اکثر اپنے کرائسٹ کی، اپنے یسوع کی فلم چلاتے ہیں۔ اس نے کہا ایک چیز میں نے بڑی محسوس کی کہ آپ کا سارا زور یسوع کو صلیب پر چڑھانے کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ اسے دکھاتے ہیں کہ یسوع صلیب کے اوپر ہے، صلیب کے اوپر ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس نے ساتھ میں جواب دیا، اس لیے کہ ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع کی صلیب کون سی ہے اور ڈاکو کی کون سی ہے۔ اس نے کہا میں مسیح تو نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے تمہارا زیادہ زور اس بات پر ہونا چاہیے کہ یسوع آپ کا زندہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے آپ کے لوگوں کے درمیان رہ کر کہ میرے بہت سے ساتھی کرسچن ہیں، اور مجھے پسند بھی ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنا، لیکن میرا خیال ہے کہ تم لوگ زیادہ یسوع کو صلیب پر چڑھاتے ہو۔ یہ اس نے بڑی گہری بات کی۔ کیا آپ کو سمجھ آتی اس نے کیا بات کی؟ حالانکہ وہ غیر مذہب ہے، مسیح بھی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک بڑی گہری بات کی۔ اس نے کہا میرا خیال ہے کہ تمہارے کام ایسے ہیں کہ تم اپنے مسیح کی تشہیر، اپنے مسیح کی مشہوری اپنے کاموں سے ایسے کرتے ہو کہ آج بھی وہ صلیب کے اوپر ہے۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے رسولوں کا اعمال کی کتاب، اس کا پہلا باب نکالیے، اس کی 8ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، پھر اس بات کو آگے لے کر ہم چلتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال بائبل مقدس آپ کے پاس ہے، ضرور نکالیے گا۔ آخر میں ہم سوچیں گے کہ ہم واقعی مسیح ہیں، کہیں ہم دوسروں کی طرح عیسائی تو نہیں رہ گئے، اور میں نہیں چاہتا آپ عیسائی ہی مت جائیں۔ میں چاہتا ہوں آج آپ کلام کے وسیلے سے مسیحی ہو کر اس کے سامنے پیش ہوں۔ آخر میں ہم سوچیں گے کہ واقعی میں عیسائی ہوں یا میں واقعی مسیح ہوں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت میرے ساتھ دیکھیے گا۔ خدا کا زندہ اور ضرور کلام یوں فرماتا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا اور تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ کیا ہوگے؟ میرے گواہ ہوگے۔ آج ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ کیا ہم واقعی گواہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ گواہ ہیں تو پھر تو واقعی آپ مسیح ہیں، اور اگر آپ گواہ نہیں ہیں، آپ کی زندگی کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر آج سوچنے کی بات ہے۔ میرے بزرگوں کی، میری بہنوں کی، نوجوانوں کے لیے آج سوچنے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں تمہیں روح القدس کا لباس ملے گا اور تم میرے گواہ ہوگے۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر گواہی کیا ہے؟ خدا کا زندہ کلام اگر ہم دیکھیں، یرمیہ 9 باب کو دیکھیں، اس کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی، اس کی 23 اور 24 آیت کے اندر۔ یرمیہ 9 باب اس کی 23 اور 24 آیت کے اندر لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، آپ نے چاہتے ہوئے آج ضرور سوچ کے جانا ہے کہ آپ ہیں کیا؟ کیا آپ ویسے ہی آتے ہیں؟ آپ کا فخر کیا ہے؟ آپ کی نجات ہے کہ نہیں؟ خدا کیا فرماتا ہے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے گا۔ لیکن خداوند یوں فرماتا ہے، نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، اور نہ کوئی اپنی قوت پر، اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ پھر کس بات پر فخر کرے؟ کیا اس بات پر فخر کرے کہ میں نے نجات لے لی؟
کیا اس بات پر فخر کرے کہ میں نے بپتسمہ لے لیا؟ کیا اس بات پر فخر کرے کہ میں ایماندار ہوں؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ تیرا فخر کیا ہونا چاہیے؟ نجات بھی ضروری ہے، لیکن تیرا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ خدا کا کلام فرماتا ہے تیرا فخر کیا ہونا چاہیے؟ سنیے گا، لکھا ہے لیکن جو فخر کرتا ہے کس بات پر فخر کرے؟ آپ کا میرا فخر کس بات پر ہونا چاہیے؟ ہم ساری عمر چرچ کے اندر آتے ہیں، ہماری عمریں گزر جاتی ہیں، لیکن جب کبھی ہم غیر قوموں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں سوال کا جواب نہیں آتا، ہمیں کوئی بات کرنے نہیں آتی ہے، وہ بات بات پر اپنے حوالے دیتے ہیں، ہم بات بات پر اپنا منہ نیچی کر لیتے ہیں۔ پھر میرا فخر کس بات پر ہونا چاہیے؟ پھر میں کہتا ہوں میں مسیح ہوں، میں خدا سے پیار کرتا ہوں۔ خدا کا زندہ کلام بھی یرمیاہ کی ایمان پر آپ کی زندگی میں سکتا ہے کہ تیرا فخر نہ دولت ہونی چاہیے، نہ تیری حکمت ہونی چاہیے، نہ تیری طاقت ہونی چاہیے۔ اللہ یہ سکھاتا ہے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور مجھے سمجھتا ہے۔ ہمارا فخر کیا ہونا چاہیے کہ میں کتنا یسوع کو جانتا ہوں، میں کتنا یسوع کو جانتا اور سمجھتا ہوں۔ وہ میری زندگی سے کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے میں لمبے لمبے گیت گاتا جاؤں، باہر جا کر میں سب کچھ بھول جاؤں؟ کیا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لمبے لمبے سجدہ کروں؟ ہرگز خدا یہ نہیں چاہتا ہے۔ خدا آپ کو کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں، اور وہی نور آپ کو دینا چاہتا ہے، وہ روشنی دینا چاہتا ہے تاکہ روشنی میں آپ چلے، تاریکی میں نہ چلے۔ وہ کہتا ہے تمہارا فخر کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا فخر یہ ہونا چاہیے کہ تم مجھے سمجھتے اور مجھے جانتے ہو۔ اور ہمارا فخر کیا ہے؟ میں اکثر اپنے دفتر کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں، بہت سے لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے جو بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی نسبی طور پر کلام کی بات آتی ہے تو نہ ہمیں کلام کا الف آتا ہے نہ ہمیں بی آتی ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں بتانی آتی، کیونکہ ہم خدا کو لائق طور پر کلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے کہ سب سے پہلے خدا کا زندہ کلام یسوع مسیح کے بھی الفاظ ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ یہ تجھ خدا واحد کو اور مجھے یسوع مسیح کو جانے۔ کب کہا اس نے کہ تم لمبی لمبی دعاؤں کرو؟ کب کہا سجدے کرو؟ اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھے خدا واحد کو جو آسمان پر ہے اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کو یہ جانے، یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی سبب سے ہماری زندگی کے اندر گواہی نہیں ہے، یہ جانیے اسی سبب سے اندر سے۔ ایک اور بات کہ میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، اس کو سنیے پھر دیکھیے۔ ایک ڈاکٹر تھا ہاسپٹل کے اندر، اس نے اس بات کی گواہی دی۔ اس نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے چاروں انگلیاں شوگر کی وجہ سے گینگرینز ہو گیا، سوکھ گئی ہوگی، اور اس نے اس عورت سے کہا کہ یہ ہڈیاں کاٹنی پڑیں گی۔ اس نے کہا اس کا کوئی علاج ہے؟ اس نے کہا کائنات کے اندر اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اس عورت نے کہا کہ تیری کائنات کے اندر علاج نہ ہوگا، لیکن میری کائنات کے اندر ایک ہے جو مردہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرتا ہے، جو جنم کے اندھوں کو بھی آنکھیں دیتا ہے، جو لنگڑوں کو چلاتا ہے، جو لازر کو آواز دیتا ہے تو وہ واپس لوٹ آتا ہے۔ جب وہ نہیں کہے گا تو میں کٹا دوں گی۔ اور اس نے ایمان کے ساتھ خدا کی حضوری میں جھکی اور وہ انگلیاں ہری ہو گئی، ہڈیاں ہری ہو گئی۔ وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر کو اس نے اپنی انگلیاں دکھائیں، اور ڈاکٹر نے اس کی گواہی اس زندگی سے پائی۔ اس نے کہا میری 20-25 سال کی سروس کے اندر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گینگریز کی ہڈیاں سوکھی ہوئی ہری ہو جائیں۔ کیا کبھی آپ کی زندگی سے ایسی گواہی کے لوگوں تک گئی؟ کبھی آپ کی زندگی سے یہ معجزات ہوئے؟ کبھی آپ کی زندگی سے اس غیر مذہب ڈاکٹر نے کہا میں نے اس زندگی سے یسوع کو جانا کہ یہ زندہ خدا ہے؟ کیا کبھی آپ کی زندگی سے ایسی گواہی گئی؟ اور یسوع مسیح کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم میرے گواہ ہو۔ ہم کیسے گواہ ہیں؟ ہم اکثر چرچز کے اندر دیکھتے ہیں غیر قومیں آتی ہیں اور آ کر کھڑی ہوتی ہیں، ان کے بند کاروبار چلتے ہیں، کینسر جاتے ہیں، ٹیومر جاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہالےلویا، تالیاں، ہالےلویا۔
کیا ہماری گواہی یہ ہے کہ ہم نے تالیاں اور ہلیلویا کہنا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی ضیافت کوئی اور کھا رہا ہے؟ آپ آتے ہیں، آپ کی بیماری نہیں جاتی، غیر قوم آتی ہے، بیماری چلی جاتی ہے۔ آپ کے کاروبار نہیں چلتے، غیر قوم آتی ہے، اس کے کاروبار چلتے ہیں۔ آپ کے ٹیومر، آپ کی بیماری وہی کھڑی ہے اور دوسرے لوگ آتے ہیں اور اس ضیافت سے کھا کر چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ کی گواہی یہ ہے کہ آپ نے صرف تالیاں بجانی ہے، ہلیلویا کہنا ہے؟ کیا آپ اس ضیافت سے نہیں کھا سکتے؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ اس ضیافت سے کیوں نہیں کھا سکتے؟ میرے یاد رکھیے، خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی کے اندر ایک اور بات بڑی خوبصورت رکھتا ہے۔ آپ نے آج سوچنا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر ایسا کیوں نہیں ہے؟ غیر قوموں کے لیے صرف آپ نے تالیاں بجانی ہے، آپ نے صرف خوشی منانی ہے۔ استثنا کے اندر خدا آپ کے لیے بے شمار برکات رکھتا ہے۔ 28 باب کے اندر وہ کہتا ہے میں تجھے قوموں میں صرف فراز کروں گا، اور آپ اپنی قوم کو دیکھیے، ہم بستی کے اندر ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں قوموں میں صرف فراز کروں گا، ہر قوم اوپر کی طرف جا رہی ہے، ہماری قوم نیچے جا رہی ہے۔ ایسا کیا ہے؟ ہم کون سے گواہی دے رہے ہیں؟ اگر کوئی ہم شخص ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارا زندہ خدا کہاں ہے، جو فرماتا ہے میں تجھے قوموں میں صرف فراز کروں گا، جو فرماتا ہے تو دم نہیں سر ہے، تجھے میں نے دم نہیں ٹھہرایا، ہم دم ہیں، دوسری قومیں سر ہیں۔ ہم کہتے ہیں تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ آور ہوگا، ہم جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں ہمارے کاروبار نہیں چلتے۔ اور کیا کلام، یہ کلام جھوٹ بول رہا ہے یا کلام میں غلط لکھا ہے؟ ہرگز غلط نہیں لکھا ہو۔ آپ کیوں اس بات کو اپنی زندگی میں نہیں سوچتے؟ جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ بھی ہیں، ہم نے بپتسمہ بھی لیا ہے، ہم نے ایمان بھی رکھا ہے، لیکن کیا کلام کے اندر لکھی ہوئی گواہیاں آپ کی زندگی میں کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے اس بات کو سوچا؟ وہ کہتا ہے تیرے بچے تیرا گھرانہ مبارک ٹھہرے گا، اور ایک برکت بھی ہماری زندگی کے اندر قوم میں نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بزرگوں کو سوچنے کی بات ہے۔ یہ کلام کہتا ہے یہ اس چاندی کی مانند ہے جو بھٹی میں تائی گئی ہو اور 7 بار صاف کی ہو، یعنی اس کے اندر ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کے مطلب ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہے تو ملاوٹ کہیں اور ہے۔ اس کا مطلب ہے ملاوٹ ہمارے درمیان ہے۔ خدا کا زندہ کلام ہے، مرکز کی انجیل نکالی، مرکز کی اس کا 16واں باب نکالی۔ میں آپ کے لیے ایک اور چیز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کی گواہی کیا ہونی چاہیے، بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ اس کا 16واں باب نکالیے، مقدس مرکز اس کا 16واں باب، بڑی خوبصورت بات اس کے اندر بھی لکھی ہے۔ اگر آپ پاس بائبل نہیں ہے تو آپ ضرور سنیے گا خدا کا زندہ کلام کیا آپ کی زندگی میں رکھتا ہے۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے 16واں باب اس کی 16ویں آیت۔ خدا کا کلام کہتا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ پہلی بات، یہ پہلی بات ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ آپ ایمان بھی لاتے ہیں، آپ بپتسمہ بھی لیتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہتا ہے خدا کا زندہ کلام جو نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اگلی بات پڑھنے والی سننے والی ہے، جو آپ کے لیے میرے لیے ہے۔ جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کے لیے کیا گواہیاں ہوں گی، کیا معجزات ہوں گے۔ لکھا ہے وہ میرے نام سے بدبوؤں کو نکالیں گے۔ اور ہماری گواہی کیا ہے؟ ہم خود بدبوؤں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، پرسٹ ہوتے ہیں، یہ لمبی لمبی قطاریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ خدا کہتا ہے گواہی یہ ہوگی کہ تم جو شاہی گانوں کا فرقہ ہو، میری چنی ہوئی قوم ہو، تمہاری زندگیوں سے یہ گواہی ہوگی۔ جو ایمان لائے گا، بپتسمہ لے گا، اس کی زندگی کے اندر یہ گواہی ہوگی۔ وہ بدبوؤں کو نکالیں گے، نہ کہ بدبو میں پھنسے ہوں گے۔ آج آپ زندگیوں کے اندر دیکھیں بدبوئیں آپ کو لپٹی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں نہ تو کہیں گڑبڑیشن ہے۔ اور خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی رکھتا ہے وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھائے لیں گے، مگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں زر نہ پہنچے گا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھی ہوں گے۔ آپ یہاں تک تو پڑھتے ہیں، ایک حصہ تو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ جو ایمان لائے گا، بپتسمہ لے گا، نجات پائے گا۔ بس نجات پانے کے بعد، بپتسمہ پانے کے بعد کیا میری زندگی کے اندر یسوع کی گواہی آئی؟
اگر آپ کی زندگی کے اندر یسوع کی گواہی نہیں ہے، پھر آپ کا نجات پانا، آپ کا ایمان رکھنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کی زندگی سے یسوع کا جلال ظاہر نہیں ہو رہا۔ خدا کا زندہ کلام آپ کی زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے کہ آپ کو وہ گواہ ٹھہراتا ہے، اور یہ کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم یوحنا 17 باب اس کی 30 آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ مسیح نے ہمیں اس لیے آزاد کیا ہے کہ ہم آزاد رہیں۔ اس لیے آزاد نہیں کیا کہ بپتسمہ لیا، بپتسمہ لے کر ایمان جب یافتہ ہوئے اور پھر ہم گناہ میں لوٹ گئے۔ جب ہم پھر گناہ میں لوٹ جاتے ہیں تو یاد رکھیے خدا یسوع جب شفا دی تھی تو اس نے کہا تھا پھر گناہ نہ کرنا، اب کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑی مصیبت تجھ پر ہے۔ اور پھر آپ نجات یافتہ ہو جاتے ہیں، آپ بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، پھر اپنی روشوں کو چینج نہیں کرتے، اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے، تو کیا آپ اس کے اس حکم کو نہیں توڑتے؟ اس نے کہا پھر گناہ نہ کرنا، کیونکہ تو نے نجات پا لی ہے، تو نے زندگی کے اندر رہائی پا لی ہے۔ آپ بپتسمہ لیتے ہیں، آپ ایمان لاتے ہیں، اور رہائی گناہوں سے پا کر پھر آپ گناہ کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اور اس نے کہا اگر لوٹے گا تو پھر تیری زندگی میں اس سے بڑی مصیبت آئے گی۔ یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہماری زندگی میں اس بات کو رکھتا ہے کہ جب ہم خدا کے قانون کو توڑتے ہیں تو خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کلام سکھاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ پھر اگر اچھنا 28 باب کو پڑھیں اور اس کا اگلے حصے کی طرف چلے جائیں، آپ نجات پا کر خدا کو مان کر اس کے بپتسمے کو لے کر اپنی روشیں نہیں تبدیل کرتے تو وہ ساری چیزوں کو الٹ کر دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے تو قوموں میں سرفراز نہیں ہوگا۔ سوچئے میرے نوجوان، ضرور سوچئے اس کے اوپر۔ تو گھر سے باہر جاتا لانتی، گھر واپس آتا لانتی، تیرے بچے تیرا ٹھوکرا، تیری کٹوتی۔ اگر تو زندہ خدا کی عبادت شافشانی کے ساتھ کرے گا تو ٹوکرے اور کٹوتی کو برکت دے گا۔ ٹوکرا جس میں آپ اناج اکٹھا کرتے سے آپ کی آٹے کی مٹی ہے، اور کٹوتی وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ آٹا بھونتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں دونوں کو برکت کروں گا۔ اگر تو رہائی پا کر پھر گناہ کرتا ہے تو میں دونوں کو لعنتی کر دیتا ہوں۔ خدا کا زندہ کلام میں ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے، رومیوں پہلا باب نکالیے، اس کی 21ویں آیت کو دیکھیے، بڑی خوبصورت بات اس کے اندر بھی لکھی ہے۔ یہ آپ کے لیے جو یسوع کو جانتے ہوئے اور مانتے ہوئے بھی پھر خدا کی حضوری میں لائق طور پر عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جب آپ لائق طور پر عبادت نہیں کرتے ہیں پھر آپ کی زندگی کے اندر گواہی نہیں آتی ہے۔ اس کا 21واں جو ہے آیت کو دیکھیے، پہلا باب 21ویں آیت لکھا ہے، اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، آپ کے لیے جن کی زندگی کے اندر گواہی نہیں ہے، اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے اس بوڑھی عورت کے ذریعے سے یسوع کو جانا، اس بوڑھی عورت کے ذریعے سے میں نے یسوع کی طاقت کو جانا، اس بوڑھی عورت کے ذریعے سے میں نے جانا کہ تمہارا خدا زندہ خدا ہے۔ کیا تمہاری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر قوموں کو ایسی گواہی جاتی ہے؟ اگر نہیں جاتی ہے تو آپ کے لیے خوبصورت آیت ہے، سنیے، لکھا ہے اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر خدا کے لائق اس کی تمجید اور شکرگزاری نہ کی۔ پالوس رسول کہہ رہا ہے اگرچہ انہوں نے جان تو لیا، آپ نے بپتسمہ بھی لے لیا، آپ نے ایمان بھی لے آئے، لیکن اس کا مطلب ہے اگر زندگی کے اندر یسوع کی گواہی نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر معجزات نہیں ہے، تو پھر میرے بزرگوں کو، میرے نوجوانوں کو، میرے بیٹیوں کو جاننے کی ضرورت ہے، پھر کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اپنے اندر۔ لکھا ہے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر خدا کے لائق اس کی تمجید اور شکرگزاری نہ کی، اور لکھا ہے بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بیس میں دلوں پر اندھیرا چھا گیا۔ خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ جب تک ہم لائق طور پر خدا کی تمجید اور شکرگزاری نہیں کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر معجزات نہیں ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر جلال اس کا ظاہر نہیں ہوتا ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ تم بدروحوں کو نکالو گے، ہم بدروحوں میں پھنسے ہیں۔ تم یہاں ابھی کرسٹ ہوگا، خدا خادم کہے گا بیمار کھڑے ہو جائے، ہر شخص کھڑا ہو جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے خدا کلام کے اندر سے لکھا ہے کہ ہماری عبادت میں کہیں نہ کہیں تو فرق ہے۔ خدا کا خادم کہتا ہے میرا موبائل خراب ہو گیا اور وہ چارج نہیں ہوتا تھا، سنیے گا، وہ کہتا میرا موبائل چارج نہیں ہوتا تھا، اور میں نے ایک چارجر لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، گھنٹوں لگائے رکھا لیکن چارج نہیں۔ کہ میری بیگم نے کہا کہ یہ پمفلٹ ہے، اس کو پڑھو ذرا۔ میں نے پڑھا، اس نے کہا بیٹری نکالو، میں نے بیٹری نکالی، اس نے دیکھو بیٹری پھولی تو نہیں، کہتا میں دیکھا پھولی نہیں تھی۔ اس نے کہا بچوں کی ریزر لے کر بیٹری کے جو ٹرمینل ہے نا جو یہاں پر لگے جس سے وہ چارج ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح صاف کرو۔ کہتا میں نے دیکھا چارجر بڑے، اس کے جو ٹرمینل تھے نا بڑے گندے تھے، میں نے ریزر پکڑی، اس کو گھسایا، اس کو بیٹری کو صاف کیا، اور صاف کر کے میں نے لگایا اور چارجر کے ساتھ لگا دیا، بیٹری 15 منٹ میں چارج ہو گئی۔ اس نے کہا خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اس نے کہا تو نے کیا سیکھا اس سے؟ آپ نے کیا سیکھا؟ کسی کو اس چیز سے سمجھ آئی؟ اس نے کہا میں نے خدا سے کہا یہ تکری سکھانے چیز ہے، بیٹری صاف کی تھی، اتنا یہ چارجر ہو گئی۔ کیا آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے آپ نے کیا سیکھا اس سے؟ اس نے کہا میں نے خدا سے کہا اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے؟ بھئی بیٹری تھی، کتے جم گیا سی، کاربن جم گیا سی، بیٹری دا ٹرمینل گندے ہو گئے سن، اس لیے کرنٹ پورا پہنچ نہیں رہا سی، کرنٹ نہیں پوری پہنچ رہا ہے، بیٹری چارج نہیں ہو رہی سی۔ اس نے کہا اس سے تو نے کیا سیکھا؟ خدا نے اس سے کہا کہ انسان کی زندگی کا سرچشمہ اس کا دل ہوتا ہے، اور دل جو ہے اس کے اوپر حرام کاری، زناکاری، شہوت پرستی، جھوٹ، لالچ، جنسی کا کاربن جم جاتا ہے، اور تو کبھی اس چارجر کے پاس جاتا ہے، کبھی اس چرچ میں جاتا ہے، کبھی اس چرچ میں جاتا ہے، کبھی اس میں جاتا ہے، اور تجھے شفا نہیں ملتی۔ تجھے بھی ضروری ہے کہ سب سے پہلے یہ دل کے اندر جو تیرے زناکاریاں ہیں، دل کے اندر تیرے ہر طرح سے شہوت پرستی ہے، جھوٹ ہے، چال ہے، دوسروں کو گرانے کی چیزیں ہیں، یہ تیرے دل کے اندر اسی طرح جو ہے وہ کاربن ڈال دیتی ہے، اس کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دیتی ہے، اور تو سمجھتا ہے یہ چارجر خراب ہے۔ کبھی تو اس پاسٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی اس پاسٹر کے پاس جاتا ہے، کبھی تو لاہور جاتا ہے، کبھی پشور جاتا ہے، اور تو چارجر بدلتا جاتا ہے، چارجر بدلتا جاتا ہے، اور تیری زندگی کے اندر گواہی نہیں آتی۔ اس نے کہا میں نے لوگوں کو سیکھا تمہاری زندگی کے اندر اس لیے گواہیاں نہیں ہیں، تمہاری زندگی کے اندر یہ چارجر اس لیے کام نہیں کر رہا کیونکہ تیرے دل کے ٹرمینل کے اوپر ایک بہت بڑا گناہوں کا غبار چڑھا ہوا ہے، اور تو ٹرمینل صاف نہیں کرتا، اپنا دل کو صاف نہیں کرتا، اور تو بار بار اپنے پاسٹر بدلتا جاتا ہے۔ کبھی سمجھتا ہے اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کے پاس چلا جا۔ اس نے کہا چارجر بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہر ایک بات ٹھیک ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہر ایک وعدہ ٹھیک ہے، ضرورت آج اس بات کی ہے کہ آپ اپنے دلوں کی اس بیٹری کو صاف کیجیے، اس کے اندر سے نکالیے، جس طرح اس نے ریزر کے ساتھ ٹرمینل کو صاف کیا اور 15 منٹ کے اندر ہی بیٹری چارج ہو گئی۔ پہلے وہ 3 گھنٹے میں چارج نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے جب تک آپ اپنے دل کو صاف نہیں کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر سے گواہی نہیں آ سکتی، آپ کو چارج نہیں ہو سکتے، آپ کی زندگی سے نہیں نکل سکتا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اس بات کو آپ کی زندگی میں رکھا کہ جو چیز اندر جاتی ہے وہ گناہگار نہیں کرتی ہے۔ کون سی گناہگار کرتی ہے؟ جو یہاں سے باہر نکلتی ہے، خونگیریاں، گناہ، بدگوئیاں، جنسی، ہر طرح کے گندے منصوبے۔ اور خدا نے اپنے خادم کو سکھایا جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں۔ کسی بھی خادم کے پاس طاقت کم نہیں ہوتی ہے، چارجر سارے اچھے ہوتے ہیں، چارجر سارے اچھے ہوتے ہیں، صرف اس لیے ہم چارج نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے دل کی بیٹریاں گندی ہوتی ہیں،
اس کے اوپر گناہ ہے، اس کے اوپر جھوٹ ہے، اس کے اوپر جیلسی ہے، جب تک اس کو زندگی سے نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے، بیٹری کو اچھی طرح صاف نہیں کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ معجزات نہیں ہو سکتے۔ اور اگر آپ کی زندگی کے اندر معجزات نہیں ہیں، گواہیاں نہیں ہیں، پھر یاد رکھیے پھر آپ مسیح نہیں ہیں۔ مسیح وہی ہے جس کی زندگی کے اندر یسوع کی گواہی ہے، مسیح وہی ہے جو یسوع کو جانتا ہے، کیونکہ خدا کا زندہ کلام یہی ہماری زندگی کے اندر رکھتا ہے کہ خدا نے یسوع مسیح نے اپنے ہونٹوں سے اس بات کو آپ کی زندگی کے اندر رکھا کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھے واحد خدا کو اور مجھے یسوع مسیح کو یہ لوگ جانیں۔ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہماری زندگی سے چاہتا ہے کیا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں سنڈے کو صرف چرچ آؤں اور واپس چلا جاؤں؟ ہرگز خدا یہ نہیں چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ خدا کو جانیں، اس کی اتھارٹی کو جانیں، اس کی قوت کو جانیں، اور آپ کی اسی لیے اس نے کہا کہ تمہیں روح القدس ملے گا اور دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر گواہی نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ اس لیے آخری بات جو آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں، اسے اپنے ساتھ لے کر جائیے گا۔ خدا ہمیشہ اس بات کو سنتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ بس جو کہ میری باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ اتنا تو آپ سنتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ تو آپ بولتے کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، میں اتنے کافی ٹائم ہو گیا یہی چیز سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ بولتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ آپ یسوع کو جانتے نہیں ہیں، آپ یسوع کو سمجھتے نہیں ہیں۔ خادم یہاں کھڑا ہو کر جو مرضی سنا کر چلا جائے، آپ نے نہ سننا ہے نہ آپ نے سمجھنا ہے۔ میں نے 40 منٹ یہاں پر بولا ہوں اور میں نے ایک ہی بات پر آپ کی زندگی میں رکھا ہے کہ جب تک آپ یسوع کو سنتے اور سمجھتے نہیں ہیں آپ کی زندگی میں گواہی نہیں ہے۔ اور 40 منٹ بولنے کے بعد میں نے جان بوجھ کر اس آیت کو غلط پڑھا تاکہ کہیں آپ جاگ رہے ہیں یا سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ چرچ میں صرف ہاتھ لگانے آتے ہیں۔ اس بات کو جو میں پہلے بھی آیا تھا آپ کی زندگی میں رکھا تھا۔ اس کا مطلب سو رہے ہیں، آپ جاگ نہیں رہے، آپ سن نہیں رہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لکھا ہے کہ ان کی ناسمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا؟ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے لائق طور پر میری شکر گزاری میری تمجید نہیں کی کیونکہ ان کے بے دل سمجھوں پر اندھیرا چھا گیا۔ اور یہی میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پورے کہانی کا، پورے کلام کا لب و لباب یہ تھا کہ خدا کو سمجھیے، خدا کو جانیے، اس کو سنیے، پھر آپ دیکھیے خدا کس طرح آپ کی زندگی میں گواہی کو لاتا ہے۔ میں نے آپ کی زندگی میں پڑھا بس جو کوئی میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ جس کی اندر چھپے ہوئے بھید کو جانیے میرے بیٹوں، سننا ہے خدا کے کلام کو۔ آپ سننے نہیں آتے، آپ آتے ہیں پرستش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اپنے دل کی بات یسوع کو سنا کر گھر چلے جاتے ہیں۔ یسوع آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ کا نجات دہندہ، آپ کا بازرگ، آپ کا مخلصی دینے والا، آپ کو چھڑانے والا آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے جب تک آپ لائق طور پر مجھے نہیں جانتے، مجھے سمجھتے نہیں ہیں، زندگی کے اندر گواہیاں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس بات کو آپ کی زندگی میں رکھا۔ لکھا ہے بس جو کوئی میری باتیں سنتا ہے اسی کا گھر چٹان پر ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ طوفان آیا، ہر طرح کا لہر آئی، سمندر نے مارا، ہر کچھ ہوا، لیکن گھر نہیں گرا۔ یہ گواہی ہے آپ کے لیے۔ جب یسوع کا کلام اندر آئے گا تو بدلو ٹکرائے گی تو بھاگ جائے گی، بیماری آئے گی شفا میں بدلے گی،
آپ کی زندگی کمزوریوں میں ہوگی تو زور میں بدل جائے گی، کمزور مسل زور میں بدل جائیں گے، ہر طرح کی زندگی کے اندر ہر طرح کے میوے آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے، اور وہ جو تشنا کے اندر برکتیں رکھتا ہے وہ ساری آپ کی زندگی کے اندر آئیں گے۔ کب؟ جب سنیں گے، سمجھیں گے، جب اس نور کو زندگی کے اندر لے کر آئیں گے، یہ نور پھیلے گا اور آپ کو جلتے ہوئے چراغ کی مانند بنائے گا، اور جب جلتا ہوا چراغ بنیں گے تو ہی روشنیاں دور تک جائیں گی۔ اگر بجھے ہوئے چراغ سے روشنی نہیں آتی ہے، بجھا ہوا چراغ جہاں مرضی رکھ دے کوئی روشنی نہیں آتی ہے، روشنی جلتے ہوئے چراغ سے ہی آتی ہے، اور خدا آپ کو جلتے ہوئے چراغوں کی مانند بنانا چاہتا ہے، آپ ایک گھر چٹان پر بنانا چاہتا ہے جہاں آپ کی زندگیوں سے جو ہے گواہیاں آئیں، اور لکھا آگے آپ پڑھتے ہیں، اس کو بڑا سنتے ہیں آپ کہ جس نے میرا کلام جو نہیں سنتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ کہاں اپنا گھر بناتا ہے؟ کہاں پر بناتا ہے؟ ریت پر۔ آپ نے اپنا گھر کہاں بنانا ہے؟ چٹان پر بنانا ہے۔ اگر چٹان پر گھر نہیں بنائیں گے، اور وہ چٹان خدا یسوع مسیح ہے، اور خدا یسوع مسیح پر اپنا گھر نہیں بنائیں گے، اس کے کلام کے مطابق نہیں بنائیں گے، تو گواہیاں زندگی کے اندر نہیں آ سکتی۔ اس بات کو ضرور سوچئے گا، خدا کا زندہ کلام جو کہتا ہے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، سنیے گا، اس کو ساتھ لے کر جائیے گا، مگر خدا کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ اگر لائق طور پر شکر گزاری اور تمجید نہیں کرتے تو پھر آپ کا نجات پانا، آپ کا ایمان رکھنا، آپ کا اپنے آپ کو نجات یافتہ کہنا، بپتسمہ یافتہ کہنا سب بیکار ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر یسوع کا کلام نہیں ہے۔ اگر کلام نہیں ہے تو پھر آپ مسیح نہیں ہیں، آپ عیسائی ہیں۔ اس بات کو ذکر جائیے، چند لمحوں کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے، خدا کی سنی میں اس بات کو سوچیں گے، کیا واقعی میں مسیح ہوں، یا میں بھی اس شخص کی مانند ہوں اس نے کہا ہاں میں عیسائی ہوں۔ اگر آپ عیسائی ہیں تو خدا آج آپ کو موقع دیتا ہے، آپ یسوع کو جان کر مسیحی ہو جائیں، تاکہ آپ اس کے لہو سے مسح ہو کر آپ بھی ان میں شامل ہو سکیں جو فرماتا ہے کہ تمہاری جس نے جو ایمان لایا، جس نے نجات پائی، اس کی زندگی میں یہ گواہیاں ہوں گی، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھے گا تو شفا پائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے پانی مانگتی تو تجھے میں ایسا پانی دیتا کہ تیرے اندر سے جو ہے وہ دریا کی مانند بہہ جاتا۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا تو بے شک نہ صرف آپ کی زندگی کے اندر یہ دریا بہے گا، بلکہ آپ کی زندگی کے اندر سے یہ معجزات دوسری لوگوں تک پہنچیں گی، تاکہ لوگ جانیں گے کہ آپ کا یسوع زندہ خدا ہے۔ اے زمین و آسمان کے مالک خدا، خیر شکر گزاری کے ساتھ تیری حضوری میں جھک کر تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ آج ان تمام بیٹوں بیٹیوں کے لیے تیرا آسمان زندہ خدا کھل جائے، تو آسمان سے اپنے کلام کو نازل فرما۔ بے شک حزقیل کہتا ہے یہ وہ دریا ہے جو تیرے تخت سے بہتا ہے، آج زندہ خدا یہ دریا اس کلیسیا کے اندر بہ جائے۔ آج بیٹے اور بیٹیاں بزرگ سب زندہ خدا اس کلام سے ہریالی تازگی پائیں، اور زندہ خدا تیرے کلام کے سننے والے بن جائیں، اور لائق طور پر تیری تمجید اور شکر گزاری کرنے والے بن جائیں، تاکہ لوگ ان کی زندگیوں سے جانیں، ان کی زندگیوں میں گواہیاں آ جائیں زندہ خدا، تاکہ تیرا نام قوموں میں زندہ پائے، تاکہ جو تو فرماتا ہے کہ میں مر گیا تھا لیکن زندہ ہوں اور ابد آباد زندہ رہوں گا، اور موت اور روح کی کنچیاں میرے پاس ہے، میرے بند کو کوئی کھول نہیں سکتا اور میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ بے شک زندہ خدا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو دروازہ تو بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا، اور جو کھول دیتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور وہی اختیار، وہی قوت، وہی اتھارٹی تو اپنے بچوں کو عطا کر، کیونکہ زندہ خدا تو نے انہیں آزاد کیا ہے تاکہ یہ آزاد رہیں، اور زندہ خدا تو چاہتا ہے کہ ان کی زندگیوں سے معجزات ہوں، تو زندہ خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر انہیں بلیس کر، تاکہ لوگ اس بات کو جانے زندہ خدا
کہ جس پر ہاتھ رکھے زندہ خدا وہ شفا پائے. جب تیرے آسمان کی طرف یہ بچے ہاتھ اٹھائیں تو زندہ خدا تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے. یہ کلیسیا تجھ میں زور آور ہوتی جائے تاکہ دنیا جانے کہ تو ان کے درمیان ہے اور ان کا زندہ خدا ہے. آج زندہ خدا تیرے بیٹے اور بیٹیاں زندہ خدا اصل نو نہیں ہو جائے, ان کی نجات نہیں ہو جائے, ان کی روح نہیں ہو جائے. اور سب سے بڑھ کر زندہ خدا میں التجا کرتا ہوں تو ان کے دلوں کو نیا کرتا ہے تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائے. جس طرح تم نے اپنے خادم کو سکھایا کہ بیٹری کو صاف کر, آج یہ اپنے دلوں کو صاف کر. آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی زندگی سے تمام برے منصوبوں کو, تمام جیلسی کو, تمام جھوٹ کو, تمام شہوت پرستی کو, ہر طرح کی ضلالت کو نکال دیجیے اور اپنے دل کو صاف کر لیجیے. دل کو صاف کر لیجیے, پھر اپنی زندگی خدا کو دے دیجیے, پھر اپنی جسم خدا کو دے دیجیے, پھر اپنی روح خدا کو دے دیجیے. اے زندہ خدا, دیکھ تیرے بچوں نے تیری حضوری میں اپنے آپ کو رکھ دیا ہے. میں خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام میں زندہ خدا ان کے لیے برکت کو چاہتا ہوں. ان کی زندگیاں تیرے یسوع نام میں گواہی کو بانٹنے والی بن جائے. یہ ہاتھ تیرے یسوع نام میں بابرکت ہو جائے. یہ روحیں تیرے یسوع نام میں بابرکت ہو جائے. یہ دل تیرے یسوع نام میں بابرکت ہو جائے. آج سے زندہ خدا تیرا آسمان اس کلیسیا کے لیے کھل جائے, اور جب بھی تیرے بچے تیرے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں تیرا بھاکرو زور سے آئے اور زندہ خدا زندگیوں کو ہر طرح کی نعمت اور میووں سے آسودہ کر دے. مانگ لیتے ہیں تیرے ہی پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے وسیلے سے, آمین. خداوند آپ سب کو بڑی برکت. ہلیلویا. کلام ہمیشہ ملامت کرتا ہے, نصیحت کرتا ہے, تلقین کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے برا نہیں منانا کہ آج خدا کے بندہ نے آپ کی زندگیوں پر, آپ کون ہیں, آپ کہاں پر ہیں, اس نے عیاں کیا کہ سب کچھ آپ کے اندر ہے. جب تک آپ ٹھیک نہیں ہوتے اس وقت تک برکت آپ کے دروازے پر نہیں آ سکتے. سو آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ٹائم کا خیال رکھا, لیکن کوشش کریں کہ اس کو روٹین میں جو ہے وہ عمل میں آئے تاکہ آپ جو ہے وہ برکت پائیں. سو یہاں پر آپ دو مٹھائی کے ڈبے دیکھ رہے ہیں. یہ بھائی عمل لے کر آئے ہیں. ان کا بیٹا جو ہے وہ ووکل میں سیڑھیوں سے گر گیا, اوپر والی چھت سے ووکل تھی, اور سیڑھیوں پر آئی اور سیڑھیوں پر سے وہ گر کر نیچے تک پہنچ گئے اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا. خدا انہیں محفوظ رکھا اور وہ یہ مٹھائی کی صورت میں خدا ان کی حضوری میں شکر گزاری لائے ہیں. اور یہ مٹھائی جو ہے یہ جیسا آپ سب جانتے ہیں, ہم پہلے بھی وقتاً فوقتاً یہاں پر اجتماعی طور پر بھی خدا کے بندہ کے لیے دعا کرتے رہے کہ خدا انہیں ایک خوبصورت ہارمونیم دے تاکہ وہ خدا ان کی ورشپ کر سکیں اور اس کی مدد کر سکیں اور اس کی گواہی کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں. سو خدا نے ممکن کیا ہے کہ وہ ایک ہارمونیم جو 5-10 ہزار کا نہیں, آلموسٹ 35 سے 40 ہزار کی ارینج کا ہے, اور یہ خداوند کا فضل ہے, یہ خداوند کی محبت ہے کہ خداوند نے اپنے بندہ کو عطا کیا ہے تاکہ وہ اس کی ورشپ کرے, اس کی خدمت کرے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے. سو ہم سب اپنے سر کو جھکائیں گے اور ہم ان دونوں خاندانوں کے لیے اور بالخصوص بائشواس کے لیے دعا کریں گے کہ خدا اپنے بندہ کو آنے والے دنوں میں جب یہ برکت دی ہے سو اس کے استعمال کرنے سے, اس کے پالش کرنے سے بتیری زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوں اور برکت پائیں. خداوند ہم تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں اور خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں بریکیل کے لیے
جو ہے قادر مطلق خدا سیڑھیوں سے گرا اور خداوند تو نے اسے محفوظ رکھا ہے، ہم اس بچے کی محافظت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور قادر مطلق خدا ہم تیری حضوری میں جھکتے اور دعا کرتے ہیں اس قادر مطلق خدا شکر گزاری کے لیے بھی جو تیرے لوگوں نے مناسب جانا کہ تو ہی ان کا خدا ہے اور تو ہی ان کا محافظ ہے۔ اے قادر مطلق خدا جب انہوں نے اپنی زبانوں سے اور اس شرینی کو لا کر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تو ان کا خدا ہے، ہر ایک شکر گزاری تیرے لیے ہے۔ خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اس خاندان کو برکت دے اور خدا ان کی زندگی کے دوسرے ایریاز میں بھی تیرا ہاتھ بڑا رہے اور کمزوریاں چھٹ جائیں، اور اے میرے خدا تیری برکتیں زمین کی طرح برسیں۔ اور خدا آج صبح ہم متفق ہو کر اپنے بھائی شباز کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا بے شک تیرا کلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنا ہے بلکہ ہمیں دعا کرتے رہنا ہے، اور تیرے بندہ کی زندگی میں یہ گواہی ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں سے وہ اس بات کے لیے دعا کر رہا تھا کہ خدا اسے اپنا ہارمونیم دے تاکہ وہ اس ہارمونیم کو بجا کر تیری پرستش کرے، تیری مدح کرے، تیرے نام کو عزت اور جلال دے، تیری تعریف کرے، تیری وڈیائی کرے، تجھے اونچا کرے، تیری شکر گزاری کرے۔ اور خداوند تو نے اس دعا کا جواب دیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند جب تیرا بندہ مختلف چرچز میں مختلف جگہوں پر جا کر اس ہارمونیم کو پلے کر کے اپنی آواز کو بلند کرے، وہ ورشپ بندروں کو توڑنے والی ہو، وہ ورشپ زندگیوں میں تبدیلی کا وسیلہ ہو۔ اور اے میرے خداوند تیرا بندہ روز بروز تیری پہچان میں بڑھتا چلا جائے۔ یسوع کے نام سے ہم اس کے خاندان کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور خداوند اس کی کمائی پر تیری برکت ہو، ہر قسم کی کمزوریاں یسوع کے نام سے چھٹ جائیں، اور ہر قسم کی اے میرے خدا روحانی، جسمانی، معاشرتی اور مالی برکات اس کے خاندان کا حصہ بنے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہم بھائی شباز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس عبادت کے آخری گیت کو گائیں گے، اور اس کے دوران ہم اپنے ہدیے، نذرانے اور شکر گزاریاں جو ہے وہ خداوند کے حضور میں پیش کریں گے۔ چھوٹی سی گواہی دینا چاہتا ہوں، میں کام کرتا ہوں اور کام کرتے ہیں ہم غیر مسیحیوں میں، تو ان سے بات ہوتی رہتی ہے، وہ غیر مسیحی اپنے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں جو میرے سے بات کرتے ہیں، تو خدا ہم نے ان سے بات کرنے کی مجھے ضرورت دی، وہ کہتے ہیں آپ اس کو بیٹا کیوں کرتے ہو مدر جی صاحب؟ میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ جو اس کا بیٹے کا اقرار نہیں کرتا وہ مسیحی نہیں، وہ کچھ پرست ہے چاہے کوئی بھی ہے۔ کبھی کئی ایسے آتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، جب وہ اقرار کرنے کا وقت ہوتا ہے، جو بھی کسی کام کا ان لوگوں سے کسی بھی آگے اقرار کرے گا، اس کا بھی جب دامن لگے گی تو کسی کا دامن اقرار کرے گا، میں اس کو جانتا ہوں، یہ انکار کرے گا